بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کرتا تھا، اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ میں واقعی میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تھا۔ میں نے ایک مڈل کلاس گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے ابو کی محلے میں ہی کریانے کی دکان تھی، لیکن میں اتنا بلند بخت تھا کہ میں نے جوان ہوتے جیسے ہی کاروبار کو سنبھالا ویسے ہی مٹی سونا بننے لگی۔ ہر چیز دگنا منافع دینے لگی، اور کاروبار کی ہر حکمت عملی اتنی کامیاب ٹھہرتی کہ ہمیں دگنا سے بھی زیادہ منافع مل جاتا تھا۔ جلد ہی میں اپنی دکان محلے سے اٹھا کر مین بازار میں لے گیا۔ ابو بھی میری اس طرح کی دن رات کی محنت اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی سے بہت خوش تھے، اور میرے لیے ہر لمحہ جھولی پھیلائے دعا گو رہتے تھے۔ اور یہ میرے ابو کی گئی مقبول دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ میں خالی ہاتھ نہیں رہا تھا۔ کاروبار کو خوب بڑھانے اور چمکانے کے بعد میں نے اپنے گھر بھی بسا لیا تھا، اور شادی میں اپنی پسند سے کی تھی۔ میری بیوی بھی میرے لیے خوش بخت ثابت ہوئی تھی، اور اسی خوش بختی نے میری اس سے محبت میں خوب اضافہ کیا تھا، کیونکہ شادی کے فوراً بعد میرے حالات اتنے اچھے ہو گئے تھے کہ میں نے شہر کے پوش علاقے میں ایک شاندار کوٹھی خرید لی، اور پھر اپنا پرانا محلے کا مکان چھوڑ کر اسی کوٹھی میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ میری پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں تھا۔ کاروبار پھولتے پھلتے ایک کریانے کی دکان سے گھی کی فیکٹری میں بدل گیا تھا، اور کام کے لیے ملازم بھی آ گئے تھے۔ میں بس نگرانی کرتا تھا۔ صبح گاڑی میں بیٹھ کر آفس آتا، اپنی نگرانی میں آفس کام دیکھتا، اور شام ڈھلتے ہی گھر واپس آ جاتا تھا، جہاں میری من پسند اور خوبصورت سی بیوی میری منتظر ہوتی۔ اللہ کا نوازا ہوا، مالک کا عطا کیا ہوا میرے پاس سب کچھ تھا، بس ایک اولاد کی ہی کمی تھی۔ اب تو میری شادی کو بھی 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن ابھی تک ہمارے گھر میں اللہ کے باغ کا کوئی پھول نہیں کھلا تھا۔ میرے ابو 1 سال پہلے اسی خوشی خبر کے ملنے کی دعائیں کرتے ہوئے پوتے کو گود میں کھلانے کی حسرت لیے اس فانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے تھے۔ میں بھی دل سے اولاد کا منتی تھا، لیکن اپنی اس شدید خواہش کا اظہار میں نے اپنی بیوی سے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اسے شرمندہ اور افسردہ نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے میں اپنی بیوی سے ایسی کوئی بات نہیں کرتا جو اس کے لیے افسردگی کا باعث بنے۔ دن اسی طرح فیکٹری آتے جاتے 2 جمع 2 4 سے 8 کرتے گزر رہے تھے کہ انہی دنوں میں مجھے ایک ملازم ڈرائیور کی کمی محسوس ہوا کچھ یوں تھا کہ میں ایک بار اپنی فیکٹری میں سپلائی کیے جانے والے مال کی جانچ پڑتال کر رہا تھا کہ اسی دوران میری بیوی کا فون آیا۔ اسے گاڑی چاہیے تھی، کہیں ضروری جانا تھا، اور مجھے کام چھوڑ کر گھر واپس آنا پڑا۔ اسی چکر میں مال کی سپلائی 1 دن تاخیر ہوئی، اور فیکٹری کو اس کا کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اسی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ ایک ڈرائیور ملازم رکھ لیا جائے۔ اب ہمیں واقعی ایک ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ میں نے اگلے ہی دن ملازم کے لیے اشتہار دے دیا، اور اگلے ہی دن فیکٹری میں چند امیدوار اپنے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ موجود تھے۔ انٹرویو کرنے کے بعد میں نے ان میں سے ایک 45 سال کے ادھیڑ عمر آدمی کو ملازمت پر رکھ لیا۔ میں خوش تھا کہ میں نے ایک اچھے انسان کا انتخاب کر کے اس کی جانچ پرکھ کر کے اسے ملازمت پر رکھا ہے۔ یہ ملازم میرا وفادار رہے گا، اور مجھے کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن میرا یہ دعویٰ بہت ہی جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ مجھے یہ ملازم ہی دھوکہ دینے والا تھا، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ڈرائیور کو ملازمت پر تو اسی لیے رکھا تھا تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں مجھے کام چھوڑ کر جانا نہ پڑے، بلکہ ڈرائیور کے ہاتھ ہی گاڑی روانہ کر دی جائے۔ لیکن جب سہولت آتی تو پھر انسان کچھ زیادہ ہی آرام پسند اور آرام طلب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈرائیور کے موجود ہوتے ہوئے مجھے خود گاڑی ڈرائیو کرنا مشکل لگنے لگا تھا، اور میں مستقل طور پر ڈرائیور کا محتاج بن گیا۔ ڈرائیور کے ساتھ ہی فیکٹری آتا جاتا۔ اب تو اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ اگر ہم میاں بیوی کو کہیں بھی گھومنے جانا پڑتا تو میں خود گاڑی ڈرائیو کر کے جانے کے بجائے ڈرائیور کو ساتھ لے کر جانے کو ترجیح دیتا تھا۔
میں نے محسوس کیا تھا کہ میں بیوی ڈرائیور کی موجودگی میں بہت بے آرامی اور بے چینی محسوس کرتی تھی، لیکن میں نے اس بات کو اتنا اہم نہیں جانا تھا، اسی لیے محسوس ہونے کے باوجود بھی اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا، اور اسی باعث تو مجھے کل کو پچھتاوا ہونا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہی بات میرے لیے افسوس کا باعث بنے گی اور میری ہنستی مسکراتی زندگی برباد ہو جائے گی، میرا بسا بسایا گھر اجڑ جائے گا۔ یہ بہار کے اول میں دن تھے، موسم بہت خوبصورت تھا، شام کے پہر میں پھیلی ہر سو رات کی رانی چنبیلی اور گلاب کے پھولوں کی خوشبو موسم کو بہت ہی حسین اور پر لطف بنا رہی تھی۔ اتنے پیارے موسم میں اچانک ہی میرا دل اپنی بیوی کے ساتھ باہر گھومنے کو جانے کو چلنے لگا، اور میں نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہہ کر اپنی بیوی کو بھی آواز لگا دی، اور وہ چادر لے کر آئیں۔ میں اس دن بہت خوش تھا، فیکٹری کی ایک نئی ڈیل طے پائی تھی، اوپر سے موسم کی خوبصورتی اور من پسند بیوی کی سنگت نے بھی میرے موڈ پر اچھا اثر ڈالا تھا۔ میں خاصی ترنگ میں تھا، اسی لیے ڈرائیور کی موجودگی میں اپنی بیوی کی بے آرامی اور ڈرائیور کا بار بار اپنی بیوی کو دیکھ کر ہونٹ بھینچنا اور اس کی سرخ آنکھیں بھی میں نوٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس دن ہی دیکھ لیتا تو آج یوں ہاتھ نہ مل رہا ہوتا، اور میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کبھی نہیں ہوتا۔ اگر ڈرائیور اور اپنی بیوی کی اصلیت میں پہلے ہی جان لیتا، لیکن اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا اور میرے پاس افسوس سے ہاتھ ملنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری قسمت میں بہت بڑی آزمائش لکھی تھی۔ ڈرائیور کو اپنے کام میں اچھی مہارت تھی، بہترین انداز سے ڈرائیونگ کرتا تھا، مناسب اسپیڈ کے ساتھ اور آس پاس سے مکمل ہوشیار اور حاضر دماغ رہ کر، لیکن اس روز ڈرائیور سے کچھ غلطی ہو گئی۔ شاید وہ بیمار تھا، یا شاید یہ حادثہ قسمت میں لکھا تھا کہ گاڑی ڈرائیور کے ہاتھ سے بے قابو ہو کر بری طرح لڑکھڑائی اور سامنے سے آتی کار سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ حادثہ بہت ہی خطرناک تھا، میری بیوی خوف کے باعث ہی بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ میں اور ڈرائیور ہم دونوں اپنے ہوش و حواس میں تھے۔ میں نے خود کو ٹٹول کر دیکھا، کہیں چوٹ محسوس تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن حادثے کے خوف کے باعث اور گاڑی میں دنیا ہونے کی وجہ سے مجھ سے حرکت نہیں کی گئی تھی۔ جلد ہی ریسکیو کی ٹیم نے جائے حادثہ پر پہنچ کر ہمیں ریسکیو کر لیا، اور خوش قسمتی سے میں اور میری بیوی حادثے میں مکمل طور پر محفوظ رہے تھے۔ ہمیں ایک خراش تک نہیں آئی تھی، یہ ہمارے لیے یقیناً معجزہ ہی تھا، جبکہ دوسری طرف ڈرائیور اسی حادثے میں اپنے ایک ٹانگ سے محروم ہو گیا تھا۔ اب وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا تھا۔ یہ ایک دکھ کی بات تھی اور اس ڈرائیور کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی تھی، لیکن یہ میرے رب کی لکھی ہوئی قسمت تھی، اس میں ہم سوائے افسوس اور بہترین کی دعا کیے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ضروری علاج معالجے کے بعد ڈرائیور کو جب ہسپتال سے چھٹی ملی تو میں نے ساتھ ہی اسے نوکری سے فارغ کر دیا۔ میں نے اس کے ہسپتال میں بھی علاج معالجے کا خرچہ اٹھایا تھا، اور آگے بھی میرا وعدہ تھا کہ میں ہر مہینے پہلے کی طرح ہی تنخواہ دیتا رہوں گا، تاکہ اس ڈرائیور کو اپنی زندگی کی گاڑی چلانے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ میرے پاس ویسے بھی اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ تھا، اور میں نے اسی رب کے دیے ہوئے سے اس کی مخلوق کا حصہ نکالا تھا۔ میری بیوی بھی ڈرائیور کی معذوری سے بہت زیادہ پریشان تھی، اسے ہر وقت اس ڈرائیور کی ہی فکر لگی رہتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ایک انسانی ہمدردی کے باعث ہو رہا ہے۔ آخر کو میری بیوی بھی اس حادثے کا شکار ہوئی تھی، اور اس نے بھی یہ حادثہ صرف دیکھا ہی نہیں بلکہ سہا بھی تھا۔ لیکن میری بیوی نے جو بات کی، اس کو سن کر میں حیرت کا بت بن گیا تھا۔ پھر میں نے بغور اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا، اور اس کے چہرے پر معصومیت ہی معصومیت تھی۔ میں نے اپنی غلط سوچ پر دل ہی دل میں خود کو لعنت ملامت کی اور اپنی بیوی کی بات مان لی۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ ڈرائیور ہمارا ملازم تھا اور اپنی ڈیوٹی کے دوران ہی وہ حادثے کا شکار ہوا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی اچھے دیکھ بھال کریں، اور ایک مکمل انسان تھا، حادثے نے اسے معذور بنا دیا ہے۔ ایسے میں اسے یوں اکیلا چھوڑ دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس ڈرائیور کو اپنے گھر لے کر آنا چاہیے تاکہ ہم خود اس کی دیکھ بھال کر سکیں۔ میں نے بالکل ایسا ہی کیا تھا۔ ویسے بھی میں اپنی بیوی سے اندھی محبت کرتا تھا، اس کی خاطر
اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو میں پرواہ نہ کرتا۔ یہ تو صرف انسانی ہمدردی میں کیا جانے والے میں عمل تھا اور اس پر بے انتہا نیکیاں ملتی تھیں۔ میں اس ڈرائیور ملازم کو اپنے گھر لے آیا۔ میری بیوی خود ذاتی طور پر اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی۔ میری بیوی نے ڈرائیور کو تہہ خانے میں ہی رکھا ہوا تھا۔ میں جتنی دیر تک گھر میں موجود رہتا، میری بیوی تہہ خانے کا رخ نہیں کرتی تھی، لیکن میرے آفس جاتے ہی وہ اس ڈرائیور کے پاس چلی جاتی تھی۔ میری زندگی میں کرنے والے کاروباری کاموں کی ایک لمبی لائن تھی، ایسے میں میرے پاس تو سر کو کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی اور تہہ خانے میں پڑے اس معذور ملازم ڈرائیور پر کیا نظر رکھتا، اور در حقیقت تو میں 1 مہینے کے عرصے میں یہ بات بھی بھول گیا تھا کہ میرے گھر کے تہہ خانے میں کوئی معذور ملازم بھی ہے، جسے میں خود ہی اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے گھر لایا تھا۔ لیکن ایک روز جب میں رات دیر سے گھر واپس آیا اور اس دن میری بیوی میرا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی، اس لیے وہ مجھے وہاں پر منتظر نہیں ملی اور صرف چوکیدار کو دیکھ کر میری تھکاوٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ سارا دن میں فیکٹری کے کام سے تھک ہار کر گھر پہنچ کر میں صرف اپنی بیوی کا چہرہ ہی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس چوکیدار نے مجھے اکیلا دیکھ کر اچھا موقع سمجھتے ہوئے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ کیا واقعی یہ سچ تھا؟ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا اور میرے دل میں شک کے ناگ سر اٹھانے پھنکار رہے تھے۔ چوکیدار کی بات سن کر میں کمرے میں آیا۔ میری بیوی بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ کیا یہ اتنی ہی معصوم اور پاکیزہ ہے جتنی یہ اپنے چہرے سے نظر آ رہی ہے؟ میں نے اپنی بیوی کو نظر انداز کیا اور لباس بدل کر تہہ خانے میں چلا آیا۔ معذور ملازم ڈرائیور بھی شاید گہری نیند میں تھا۔ تہہ خانے میں ہلکے ہلکے خراٹے گونج رہے تھے۔ میں کنفیوز ہو کر واپس کمرے میں آ گیا۔ وہ ساری رات جیسے میں نے کانٹوں پر بسر کی تھی۔ صبح ہوئی تو میں جلد ہی آفس کے لیے نکل آیا۔ میں اپنی بیوی کا چہرہ فی الحال دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں شکوک شہبات میں گھر آیا ہوا تھا اور دوسری جانب میری بیوی میرے لیے فکر مند ہونے لگی تھی۔ وہ بار بار فون کر کے میری طبیعت کا پوچھتے ہوئے اور مجھے گھر آ کر آرام کرنے کا کہتی تھی۔ شادی کے 5 سالوں میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی ہو۔ میرے کانوں میں بار بار چوکیدار کی بتائی ہوئی بات گونجتی تھی اور میرا سکون چین حرام ہو جاتا۔ جانے کتنی ہی دیر میں اپنا سر ہاتھوں میں گرائے آفس میں بیٹھا رہا۔ مجھے سے کام بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا اور اس خیال نے مجھے پرسکون کر دیا۔ میں نے گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا اور اپنی توجہ کام کی طرف لگائے۔ اب بس حقیقت مجھ سے 2 دن کی ہی دوری پر تھی، لیکن اس سے پہلے میں نے اپنا موڈ فریش کیا اور پرسکون ہو گیا تھا۔ دراصل مجھے اپنے ابو کی ایک بات یاد آ گئی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ سنی سنائی بات پر کان دھرنے اور اسے حقیقت سمجھانے سے پہلے اپنے طور پر اس بات کی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ پڑے، اور میں نے ڈرائیور کی بات کو پرکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈرائیور کی زبانی نہیں بلکہ میں یہ آنکھوں سے حقیقت کو دیکھنا چاہتا تھا، اور جب حقیقت میرے سامنے آشکار ہوئی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ میری بیوی 2 دن گزر چکے تھے، میری بیوی کو کسی کام میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ بھی جانتا ہوں، اور مجھے چوکیدار نے کچھ بتایا ہے۔ چوکیدار کے بیان میں ان 2 دنوں کی روٹین پوچھتا رہا۔ چوکیدار کے بیان میں ان 2 دنوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور جو بات اس نے مجھے پہلے دن بتائی تھی وہ اسی بات پر قائم تھا۔ میرے شک کو بے شک تقویت نہیں ملتی تھی، لیکن میرا شک دور بھی نہیں ہوا تھا، اور اسی شک کو دور کرنے کے لیے میں آفس سے جلدی اٹھ آیا تھا، اور اب مجھے سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ میں وقت سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا، اور میں نے گاڑی کا ہارن بجایا تھا اور نہ ہی کہا کہ بیل میرے پاس ایکسٹرا چابی موجود تھی۔ میں اسی سے دروازہ کھول کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ چوکیدار کے مطابق میری بیوی اس وقت تہہ خانے میں اس ملازم ڈرائیور کے پاس ہوتی تھی۔ میں سیدھا تہہ خانے کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی تہہ خانے کا دروازہ کھول کر میں نے اندر جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ حقیقت میرے سامنے کھل چکی تھی۔
چوکیدار بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ میری بیوی تو واقعی میرے شرم سے پانی پانی ہو گیا اور جھٹکے کندھوں کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں خود سے شرم محسوس کر رہا تھا، آنکھوں سے حقیقت دیکھنے کے لیے اپنے فیصلے پر پوچھتا رہا تھا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی اس بے وفائی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھ میں بولنے کی بھی طاقت باقی نہیں رہی تھی، لیکن پھر اچانک سے میری غیرت جاگ اٹھی اور میں چھوڑتا ہوا تہہ خانے میں پہنچا۔ میں اس ملازم ڈرائیور اور اپنی بیوی کو جان سے ہی مار دوں گا۔ آخر انہوں نے میری ناک کے نیچے اتنا گھنونا کھیل رچانے کی جرت کیسے کی ہے؟ میں ان دونوں دھوکے بازوں کو سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ میں سیدھا تہہ خانے میں گیا اور اپنی بیوی پر چیخنے چلانے لگا۔ میں اس سے بے وفائی کرنے کی وجہ پوچھ رہا تھا اور اس کو بڑا برا بھلا کہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آنسو بہاتے ہوئے میری ساری جھڑکیاں سن رہی تھی۔ میں نے اچانک سے اس ملازم ڈرائیور کی آواز گونجی تھی۔ وہ بہت ہی گرجدار آواز میں بولا اور جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر پھر سے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں ہکا بکا کھڑا کبھی اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا تھا اور کبھی اس ملازم ڈرائیور کا۔ میری بیوی نے واقعی مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں ہکا بکا کھڑا کبھی اپنی بیوی کا چہرہ دیکھتا اور کبھی اس ملازم کا۔ میری بیوی نے واقعی مجھے دھوکہ دیا تھا، مجھ سے حقیقت چھپائی تھی، لیکن حقیقت کا یہ رنگ بھی ہو سکتا ہے، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور حقیقت جاننے کے بعد میں خود پر افسوس کرتا رہا۔ کاش کہ اس طرح رنگے ہاتھوں پکڑنے سے پہلے میں ایک بار اپنی بیوی سے بات کر لیتا اور چوکیدار کو جھڑک دیتا، تو آج مجھے یوں اپنی بیوی اور اس بوڑھے ملازم ڈرائیور کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی، مجھے اب اس ملازم ڈرائیور اور اپنی بیوی سے معافی مانگنی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ دونوں مجھے معاف کر دیں گے۔ آخر کو میں انسان تھا، غلطی کر سکتا تھا، اور پھر میں نے خود کو کچھ غلط سوچا تھا اور نہ ہی اپنی پاک دامن بیوی پر شک کیا تھا، بلکہ یہ فطور تو میرے ذہن میں اس چوکیدار نے ڈالا تھا۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ میں نے اپنی بیوی اور اس کے ملازم ڈرائیور کو بتانا شروع کیا، جس میں میں روز دفتر سے لیٹ کر واپس آیا تھا اور میری بیوی میرا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی اسی روز میری بیوی کو آس پاس نہ دیکھ کر موقع غنیمت جانتے ہوئے چوکیدار نے میرے کان میں لکھاری چھوڑ دی تھی۔ اسی کا کہنا تھا کہ بیگم صاحبہ آپ کے آفس جانے کے بعد سے سارا وقت تہہ خانے میں اس معذور ڈرائیور کی ناز برادریاں اٹھائے ہوئے گزار دیتی ہے اور آپ کی واپسی کے وقت ہی تہہ خانے سے باہر آتی ہے۔ بس چوکیدار کا اتنا کہنا ہی تھا کہ میرے دل میں شک کا بال آ گیا تھا اور مجھے طرح طرح کے واقعات ستانے لگے تھے۔ بہت سارا وقت انہی پریشان کن خیالوں میں گزرے ہوئے بعد میں مجھے میرے ابو کی ایک نصیحت یاد آ گئی اور میں نے خود کو کاوشوں میں سے تو نکالا لیا، لیکن اس خیال سے مکمل چھٹکارا حاصل نہیں کر سکا۔ میں جب تک حقیقت کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتا مجھے اس پر یقین نہیں آتا اور میں سولی پر لٹکا رہتا۔ اس لیے میں نے یہ ڈرامہ کیا اور وقت سے پہلے ہی بنا بتائے اتنی خاموشی سے گھر میں داخل ہوا کہ میری بیوی میرے قدموں کی آواز بھی نہ سن سکے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میں گھر واپس آ چکا تھا اور میری بیوی کو کیا چوکیدار کو بھی اس بات کی خبر نہیں تھی، اور میں دبے پاؤں چلتے چلتے آخر تہہ خانے میں پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر میرے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ میری بیوی اس کے پیر پکڑے رو رہی تھی۔ چوکیدار کے کیے کی تصدیق ہو گئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں آپ سے باہر ہو گیا اور اپنی بیوی پر الزامات کی بارش کر دی۔ شیطان نے دو میاں بیوی کے درمیان لڑائی اور پھوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی۔ میں شدید غصے میں تھا اور بغیر سوچے سمجھے بول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی ایسا الفاظ زبان سے نکالتا جس کی تلافی ساری زندگی ممکن نہ ہوتی کہ ملازم ڈرائیور کی آواز مجھے ہوش میں لے آئی، اور جو کچھ اس کی زبان سے نکلا اس سب نے مجھے شرمندہ تو بہت کیا تھا، لیکن مجھے خوشی میں بھی۔ میری بیوی واقعی میں وفادار تھی، میری پسند کی شادی تھی، اور یہ بات سارا جہان جانتا تھا
کہ شادی سے پہلے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ عشق کیا تھا کہ نہ صرف اپنے بلکہ اپنی بیوی کے سارے خاندان سے بھی میں نے ٹکر لے لی تھی۔ نہ ہی ہمارے ہاں اور نہ ہی میری بیوی کے ہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج تھا، اور ہماری ذات ایک نہیں تھی۔ لیکن مجھے خوشی بھی ہوئی کہ میری بیوی واقعی میں میری وفادار تھی، میری پسند کی شادی تھی، اور یہ بات سارا جہان جانتا تھا کہ شادی سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے کیسا عشق کیا تھا کہ نہ صرف اپنے بلکہ اپنی بیوی کے سارے خاندان سے بھی میں نے ٹکر لے لی تھی۔ نہ ہی ہمارے ہاں اور نہ ہی میرے بیوی کے ہاں خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج تھا، اور انکار کی بڑی وجہ تھی۔ میرے ابو تو جلد ہی راضی ہو گئے تھے، کیونکہ میں خود مختار تھا اور ذمہ دار تھا، اچھا کماتا تھا اور کاروبار کرتا تھا۔ دن دگنی ترقی کر کے میری محنت سے مل رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ سارے تعلق واسطے بھی ختم کر لیے تھے۔ اور اب جب شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، تب بھی میری بیوی کو کبھی اپنے میرے نہیں کی گئی تھی، کیونکہ پسند کی شادی کرنے پر اس کے لیے گھر کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ دوسری طرف ان کے خاندان والوں پر بھی ایک مصیبت ٹوٹ پڑی تھی۔ بیٹی کو ذات اور خاندان سے باہر بیاہ دینے کی وجہ سے سارے خاندان اور برادری میں سے سسرالیوں کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور وہ لوگ سخت تنگ تھے اور تنگی میں آ گئے تھے۔ اتنے رئیس نہیں تھے کہ اس طرح کے خاندان سے کٹ کر بھی اچھی زندگی گزارتے۔ انہیں کھانے تک کے لالے پڑ جاتے اور مزدوری کے کرنے تک کی نوبت آ گئی تھی۔ میرے پاس ڈرائیور کی ملازمت کے لیے آنے والا ملازم جسے میں نے نوکری پر رکھ لیا تھا کوئی اور نہیں تھا، میری بیوی کا بڑا بھائی تھا، جسے روز ہی پہلی بار آیا تھا۔ تب ہی ان دنوں میں ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ میں اس وجہ سے یہ بات نہیں جان سکا تھا کیونکہ میری شادی پر اس کی شرکت ہی نہیں ہوئی تھی، اور ویسے بھی آنا جانا نہ ہونے کے باعث بھی میں اسے نہیں جانتا تھا۔ اس کی موجودگی میں میری بیوی بے چینی اور بے آرامی اسی لیے محسوس کرتی تھی کیونکہ وہ اس کا سگا بھائی تھا، اور بھائی بھی وہ جو اس کے میرے ساتھ شادی کے لیے قطعاً راضی نہیں تھا۔ ایک تو بھائی کی غریبی کی حالت، اور دوسرا ایسے اسے اپنے ہی گھر میں نوکر بنے دیکھنا بھی میری بیوی کے قابل برداشت میں نہیں تھا۔ لیکن قسمت بہت ظالم چیز ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ معاملات سیدھے ہوتے جائیں، وہ خطرناک حادثہ ہوا اور میری بیوی کا بھائی معذور ہو گیا۔ اسے اپنے گھر میں رکھنے کی وجہ سے یہی تھی کہ میری بیوی اپنے بھائی کی خدمت کرے، اور اس کے دل میں اپنی جگہ واپس بنانا چاہتی تھی، اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، اور اپنے ماں باپ اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی صلح کرنے کی خواہش مند تھی۔ 5 سال کی ناراضگی بہت ہوتی ہے، اور پھر یہ کوئی بڑا گناہ بھی نہیں تھا جس کی اتنی بڑی سزا دی جاتی۔ شرعی حق تھا جسے معاشرے نے لینا تھا مشکل بنا دیا، اور جو کوئی لے تو اسے گناہ گار۔ مجھ پر ساری حقیقت کھل چکی تھی، اور میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے سسرال میں معافی مانگنے کے لیے گھر گیا تھا۔ سب کو منایا اور پھر بالآخر سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے زندگی کے ان 2 مرحلوں میں یہی سیکھا تھا کہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سے سنا سچ نہیں ہوتا۔ حقیقت ہمیشہ دوسروں کی آنکھوں کے پیچھے ہوتی ہے، اور زندگی میں آخر کار روٹھے ہوئے رشتے بھی مان ہی جاتے ہیں۔